8واں فائدہ جڑا بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، کائنات دی ہر چیز، فرشتے، پرندے، درندے، در و دیوار، عرش فرش، ذرے، پانی میں چیونٹیاں قرآن پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرے تیرے واسطے مچھلیاں پانی کے اندر اور چیونٹیاں رب کی زمین پر دعا کریں، کتنی عظمت والی بات ہے۔ آئیے تو توجہ کرنا، قرآن کا علم، قرآن کی تلاوت، الترغیب و الترہیب، حدیث نمبر 108، صحابی رسول حضرت صفوان ابن اسال المرادی، یہ صحابی کا نام ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد، صحابی کے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت وچ حاضر ہویا تے نبی پاک کتنے سن؟ مسجد وچ۔ یہ نبیاں دی سنت ہے، نبیاں نو تے اللہ والے نو لبنا ہوئے نا تے رب دے گھر تو ہی لب دے۔ اللہ اکبر، اللہ، آپ مسجد میں ہیں، متقین علی برد لہو احمر، سرخ رنگ دا تکیہ میرے نبی نے ٹیک لگائی، مسجد بیٹھے، علماء واسطے، حفاظ واسطے سونا انتظام کرنا بیٹھن دا، اے صحابہ دی بھی سنت ہے۔ وہ تواڈے تکیے اور گدے اور جو کرسی یا چیر یا ممبر یا میز جتھے دین دے علماء بہندے نے، وہ جنی دیر دین بیان کرتے رہے ان کے تنوں ثواب ہی ملتے رہے۔ ہاں جی، کدی کسی نے غور نہیں کیتا بھی پروفیسر صاحب ہے پلاسٹک دی کرسی تے بہندے نے، یہ ذرا مشکل پیش آ دی۔ کدی کسی بندے نے سوچے میں سونی جی کرسی جمعے والے دن حضرت صاحب خطبہ دین تے رب زندگی رکھے جنی دیر خطبہ چلتا رہے گا تے ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ میں کسی نے کہنا نہیں، نیت کر لو آپ ہی، نہ میں کسی نے پوچھنا ہے۔ یہ بڑا انہیں کما چو کام نے، اے کرسی کمفرٹیبل ہونی چاہیے، جنی کرسی آرام دہ ہوئے گی انہیں خطبہ بھی سونا ہوئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی نے توفیق دے دے۔ ایک گلہ جو گل ہوگی نا کہ نبی پاک مسجد سونا تکیہ سرخ رنگ دا تے انہوں ٹولا کہ میرے نبی مسجد بیٹھے نے تے صحابی کہندے نے میں نبی پاک نو ملنا آیا، فقلت له یا رسول اللہ، میں آکے عرض کیتے اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انی جئتو، سونیا میں تہاڈی خدمت چ حاضر ہویا، اطلب العلم، میں تہاڈے کولوں قرآن اور حدیث دا علم سیکھنا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی پتہ کہندے نے مرحبا بطالب العلم، ویلکم ویلکم، مرحبا مرحبا۔ اور قرآن پڑھنے والوں کو ویلکم کیا کرو، قرآن پڑھنے والوں کی عزت اور توقیر کیا کر، تو قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرے گا میرا رب دنیا میں تیری عزت پیدا کر دے۔ کبھی کر کے دیکھ تو صحیح، کائنات کے امام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ایک عام بندہ دین کا علم پڑھنے آیا، میرے نبی ویلکم کر رہے ہیں۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، مرحبا بطالب العلم، مرحبا، اور دین دا طالب علم بن کے آنے والے عام، میں اللہ کا نبی تیروں ویلکم کرنا، مرحبا کہتا ہوں تجھے۔ تو نال میرے نبی پتہ کی فرماتے ہیں، ان طالب العلم، جو شخص قرآن اور حدیث کا طالب علم بن جاتا ہے نا، لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، رب کے نورانی فرشتے اس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور ثم يركب بعضهم بعضا، پھر فرشتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، خوشی میں نا ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں، حصار بناتے ہیں، حتی یبلغ السماء الدنیا من محبتهم لما یطلب، دین دا علم حاصل کرنے والے اس طالب علم نال محبت دی وجہ تو فرشتے
اس کا گھیرا بناتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے، یہاں تک کہ آسمان تک وہ چلے جاتے. کہاں تک؟ یار کنا خوش نصیب ہے بندہ جہاں قرآن پڑھ دے، حدیث پڑھ دے تے رب دے نورانی فرشتے ان دے استقبال واسطے زمین تو لے کے آسمان تک. یہ حدیث کے لفظ پیش کر رہا ہوں میں. حتی یبلغ السماء الدنیا، زمین تو لے کے آسمان تک ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے اور اس کی خوشی میں اس کا استقبال کرتے ہیں. اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے دین کے علم کے راستے پہ چلتا ہے نا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس بندے کی جنت کا رستہ ہموار اور آسان کر دیتے ہیں. انج سمجھو سادہ لفظ وہ دنیا سے اے دین دے رستے تے نہیں اور رب دی جنت دی راہ تے چلدا بھی ہے. اللہ اکبر. اور ساتھ دوسری حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اس طالب علم نال خوشی کا اظہار کرنے دی وجہ تو اس کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں. اور جو طالب علم ہے قرآن اور حدیث پڑھنے والا، یستغفر له من فی السماء والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. اج قرآن دے طالب علم بن جو سارے ارادہ رکھ دیو، ایکٹیو ہو کے بیٹھو. ذرا ایک دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، میں بات مکمل کرنے والا ہوں. ذرا اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح معنوں میں طالب علم بنا دے. اللہ کی قسم میرے پیغمبر زبان نبوت سے فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس قرآن اور حدیث پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی. اللہ اکبر اللہ. اور ایک اور حدیث میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی کتاب العلم، آپ کے پاس دو بندوں کا ذکر ہوا. ایک بندہ بڑیاں رات نو عبادتاں کر دے، انہوں عابد کہندے نے، عبادت کرنے والا، بڑیاں نمازاں پڑھنے والا، بڑے نوافل ادا کرنے والا، بڑیاں عبادتاں کرنے والا. تے ایک بندہ قرآن اور حدیث دا عالم. دو بندوں کا تذکرہ ہوا. احدہما عابد والآخر عالم. ایک عابد ایک عالم. یہ ساری رات نفل پڑھ دے، یہ تو شک کوئی نہیں، ثواب انہوں بھی بڑا ملتا ہے. لیکن فرق کتنا ہے، توجہ کرنا ذرا. اور کھڑیاں والو، ارد و گرد تو آن والے ذرا غور کرنا. کائنات کے امام کی فرماندے نے، آپ سرکار کمپیریزن کر دیں، مقابلہ کر دیں انہوں نے. میرے نبی نے کیتا مقابلہ. آپ فرماندے دو بندے، ایک عابد ایک عالم. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. او دنیا جہاں کے لوگوں، جویں ایک پاسے میں نبی ہوں تے ایک پاسے ایک چھوٹا جا امتی ہوئے، جویں میرے نبی تے اس چھوٹے جے امتی دے وچ بڑا فرق ہے. ایمیں ایک عابد دے مقابلے چ عالم دا اتنا اونچا مقام، عالم بڑا اونچا مقام رکھتا ہے. اور آپ نے فرمایا، توجہ ہے جا کہ میں ٹھنڈ جی بیٹھے جی سارے، آپ بکلا مکلا کھول کے بیٹھو، آپ چھڑ دو، اللہ دے سارے بیٹھا کرو. گوٹے پھڑ کے بہنا صبح سے منع ہے، آپ سرکار نے منع فرمایا، چھڑ دو گوٹے. اللہ توفیق دے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اے گوٹے چھڑ دو. جزاک اللہ. محسوس نہ کرے کرو میں مسئلہ بیان کر رہے، اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے. خطبہ جمعہ دے اندر گوٹے پھڑ کے بہنا منع ہے، میں ذمہ داری نہ بات کر رہے. یہ کوئی راحتی تقریر نہیں، یہ خطبہ جمعہ کے ایٹیکیٹس اور آداب اور ہوتے ہیں. توجہ کرنا ذرا. ایک گل بڑی اہم ہے، میں تاں توجہ متوجہ کیتا ہے. پہلی حدیث تو سنیا نا، زمین و آسمان دی ہر چیز دعا کر دی.
आओ जरा हूं सुनो नबी पाक ने की फरमाया, इन्नल्लाह उन्होंने वास्ते रब भी दुआ कर दे, तो रब की दुआ तो मुराद है अल्लाह उन्हें रहमत कर दे, क्योंकि रब इबादत किसी की नहीं करता, अल्लाह उन पर रहमत करता है, उन पर फजल करता है। इमाम कायनात फरमाते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और फरिश्ते, व अहलुस समावाति वल अर्ज़ीन, आसमान वाले भी ते जमीना वाले भी। एक मसला और भी समझ लेना, कई बंदे कहते हैं कुरान च अल अर्ज़ का लफ्ज आया है तो जमा का सीगा नहीं आया, तो हदीस से मेरे नबी ने जमा का सीगा बोले अर्ज़ीन। आसमान भी 7 ने, जमीना भी 7 ने, तो फर्क की है आसमाना के दरम्यान गैप है। एक आसमान 500 साल की मुसाफत मोटा, उसका वक्फा दूसरे आसमान के दरमियान 500 साल का, लेकिन जमीन एक दूसरे के साथ मिली हुई है। प्याज इस्तेमाल कर दो ना जरा, बड़ा महंगा हो गया। अल्लाह हुकूमत नूं ते वक्त हुक्मराने वक्त नूं भी हिदायत अता करे। बस साड़ियां बद नीतियां ने, वो प्याज ना भी 5 रुपए किलो मिलता सी ना, वो लोगों वास्ते खाना ही मुश्किल हो गया है, कितने 200-300 रुपए किलो पहुंच गया। बस अल्लाह साढ़े हालत रहम फरमाए, दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। और सारी जिंदगी प्याज खाते रहो, कभी सोचा भी करो, जाओ घर में जाके प्याज को काटना, जिस तरह प्याज के छिलके 1 2 3 4 5 तय के साथ तय मिली है, इवें जमीना भी 7 ने, जमीनें मिली हुई हैं, आसमान के दरमियान वक्फा है, आसमान भी 7 और जमीनें भी 7। ए हदीस जामे तिरमिज़ी दी मैं पेश कर दी थी, इतने लफ्ज़ जमा नबी पाक ने अपनी ज़ुबान नबूवत में बोले। आप फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू व अहलुस समावाति वल अर्ज़ीन। ओ दुनिया के अंदर कुरान का इल्म पढ़ने वालों, कुरान का हुसूल वास्ते सफर करने वालों, जरा बंदा कुरान हदीस का इल्म पढ़ दे, रब भी रहमत कर दे, नबी भी उन्हें वास्ते दुआवां कर दे, फरिश्ते भी दुआवां कर दे ने, और जमीनो आसमान 7 जमीना 7 आसमाना दी हर मखलूक उनके वास्ते दुआ कर दी। अल्लाह अकबर। हत्तन नमला, नबी पाक फरमाते ने कीड़ी अपनी बिल में, वहत्तल हूता, और यहां तक कि मछली पानी में इसके लिए दुआ करती है। कौन बंदा? अला मुअल्लिमिन नासिल खैरा, जड़ा बंदा लोगों को रब दा कुरान सिखांदा है, उस्ताद उनके वास्ते ये सारिया चीज़ां दुआवां कर दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह। और